لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ الصلوات۔ جان محترم، یہ بہت ہی یونیک قسم کی سچویشن ہیں اور حالات ہیں جس میں ہم عزاداری کر رہے ہیں، اور یقیناً قابل تعریف ہیں وہ تمام عزادار جو شرعی اور قانونی تمام گائیڈ لائنز کی پابندی کرتے ہوئے عزاداری میں مصروف ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں ہم اس طرح تو عزاداری نہیں کر پائیں گے، کوئی بھی کام اس طرح نہیں ہو پا رہا ہے تو عزاداری کس طرح؟ لیکن عزاداری الحمدللہ رک نہیں رہی ہے، آپ حضرات عزاداری مصروف ہیں، اور گھروں میں خاص طور پر یہ ایک اپورچونیٹی ہے ہم سب کے لیے، اور میں اس بات کو کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جو پازیٹیو رخ ہے اس پر غور کریں، اور گھر گھر ہمارے الحمدللہ عزا خانہ بن گیا ہے، اس کے آداب کا خیال رکھیں، فرش عزا بچھائیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، توجہ کے ساتھ 1 گھنٹہ کم سے کم بیٹھیں، اور مجلس پوری فیملی مل کر ایک ساتھ اس مجلس کو میں شرکت کرے، اور ہر اعتبار سے مجلس میں شریک ہوں۔ یہ یونیک سچویشن ہے اور یونیک اپورچونیٹی ہے، اور ایسی شاید اس سے پہلے کوئی آپ کو اپورچونیٹی نہیں ملی ہوگی، ایسا کوئی چانس نہیں ملا ہوگا۔ تو ہر شخص گھر میں شرکت کر سکتا ہے کسی نہ کسی شے میں۔ مثلا ہر بچے سے کہیں کہ نوحہ پڑھے، ہر بچے کا ایک وقت ان کو اس کے لیے معین کر دیں کہ اس وقت تم ایک سلام پڑھو گے یا 2 شعر پڑھو گے، چھوٹے بچے ہوں بڑے بچے ہوں، پوری فیملی میں سب شرکت کریں، خود آپ بھی پڑھیں۔ اب وہاں آپ کی آواز کو بھی دیکھنے والا اور سننے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ایمبریس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آرام سے پڑھیں، شرکت کریں، سب ذاکر بنیں، نہ صرف سامع، ذاکر بھی بنیں۔ اس طرح ایک بہت ہی یونیک طریقے سے آپ عزاداری کر سکتے ہیں، بچوں کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں، یوتھ کو خاص طور پہ اپنے گھر میں ان کو ٹریننگ دیں، اور سب کے ذمے ایک یہ گویا ان کا ہوم ورک ہو کہ ایک کچھ یاد کر کے آئیں، کچھ اشعار چاہے وہ سلام کے ہوں نہ ہو کہ وہ پڑھیں گھر میں آپ کے بیٹھ کے، اور اسی میں شامل کریں۔ یعنی بہت بہتر طریقے سے عزاداری آپ اور بہتر کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں نہیں آ پا رہے ہیں، اور جو بچے نہیں آ پا رہے ہیں، ان کی ہمیں فکر ہے، اور انشاءاللہ کچھ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ بھی 1 یا 2 دن کم سے کم شرکت کر لیں کسی طرح۔ لیکن گائیڈ لائنز کو ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا تعلق شریعت سے بھی ہے، اپنی جان کی بھی حفاظت اور دوسری کی جان کی بھی حفاظت۔ جیسے میں کئی بار کہہ چکا ہوں
یہ کوئی صاحب نہ کہیں کہ مجھے تو پرواہ نہیں ہے. آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو دوسرے کی جان کی پرواہ نہیں ہے. یہاں مسئلہ 2 سائیڈ ایشو ہے، بوتھ سائیڈ کا ہے. اس لیے گریز کریں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے پر. گھروں کی مجلسوں میں خاص طور پر بہت زیادہ دھیان رکھیں. میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، گھروں کی مجلس میں آیت اللہ سیستانی کے فتوے کو دیکھ لیجئے، ان کے حکم کو پڑھ لیجئے. انہوں نے بہت ریسٹرکشنز گھروں کی مجلس کے لیے کیے ہیں. تو گھروں کی مجلسوں کو بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ اور گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے کریں آپ حضرات. تو انشاءاللہ مولا کامیابی دیں گے اور بہت جلد ہم اس امتحان سے گزر جائیں گے، اور پھر اسی انداز سے عزاداری ہم کریں گے. صلوات بر محمد آل محمد. اس سلسلے مجالس کی ہماری یہ تیسری کڑی ہے. پہلی مجلس میں ہم نے عزاداری کی اہمیت قرآن کی روشنی میں پیش کی اور سنت رسول کی روشنی میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات طے ہے، ثابت ہے، اس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کسی کو کرنی ہے تو آئیں اور اپنے سوالات پیش کریں. کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ گریہ سنت انبیاء ہے، اور معتبر احادیث سے اور روایات سے اور تاریخ سے ثابت ہے کہ سنت پیغمبر اسلام ہے. نہ صرف جنرل گریہ بلکہ امام حسین پر گریہ سنت نبی ہے. لہٰذا اور عقل سے بھی ثابت ہے کہ آپ کو جس سے قربت اور محبت ہوتی ہے اس کے غم میں آپ شریک ہوتے ہیں. تو یہ قرآن، حدیث اور عقل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گریہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے امام حسین پر. اس حد تک کی عزاداری کریں. باقی جو عزاداری کی تفصیلات ہیں اس کے بعد آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. ایسا کیے بغیر سوال کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. کم سے کم اتنا کریں جتنا رسول اللہ نے کیا اور ثابت ہے. حسین پر رونا عاشور کے دن، وہ گریہ کریں آپ، اس طرح کی مجلس آپ رکھیں. جب آپ وہ کر چکے ہیں اس کے بعد آپ سوال کریں کہ ہاں اب یہ کیوں ہوتا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ کو سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اب آئیے دوسری مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقل بنیاد ہے ہر عقیدے کی، اور قرآن کی روشنی میں ہم نے اس کو ثابت کیا. پروردگار عالم نے عقلاء کو خطاب کیا ہے، اور جزا و سزا بھی عقل کی بنیاد پر انسان کو ملنے والی ہے. تو عقل کے بغیر ہم عقیدے کو سمجھ نہیں سکتے. لہٰذا عقل کا استعمال کریں، غور و فکر کریں، توجہ کریں، اور بہت سے مسائل کامن سینس سے حل ہو جاتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ اس سے حل کریں. لیکن اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ بھئی پتہ نہیں ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص اپنے کو عقل مند سمجھتا ہے، ہر شخص خود کو عاقل بلکہ عاقل سمجھتا ہے. تو اب یہ کیسے طے ہو کہ بھئی کون عقل استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ ہو سکتا ہے آپ ہم سے کہہ دیں کہ آپ اپنی عقل استعمال کریں. ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو حق ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی ایسی پہچان ہو، کوئی ایسی کسوٹی ہو جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم عقل استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور عقل استعمال نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں ملے گی، طے شدہ ہے، یہ اللہ نے فرما دیا ہے. تو جب عقل کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی تو سارا انحصار اس بات پر ہو گیا کہ ہم یہ جانیں کہ کیا ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس عقل کے استعمال کرنے نہ کرنے کا معیار کیا ہے؟ تو وہ بھی قرآن ہی نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا. اور وہ یہی سورہ انعام کی آیت تھی جس میں اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جو صاحبان عقل نہیں ہوتے یا جو عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ ان پر رجس ڈال دیتا ہے. اور جب رجس ڈال دیتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْس، وہ رجس خود بھی بن سکتے ہیں، خود رجس بن سکتے ہیں، اور ان پر اللہ رجس ڈال دیتا ہے، یعنی عقل سے کام نہیں لے رہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو خدا اہل بیت کو خطاب کر کے اعلان فرماتا ہے کہ ہم ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھیں گے. تو معیار کیا بنا؟ اہل بیت اور ان میں سے ہر فرد کی ذات ہمارے لیے ایک معیار بن گئی کہ جو شخص اہل بیت سے جتنا قریب ہے اتنا ہی وہ رجس سے دور ہے. رجس سے دور ہے تو وہ عقل سے کام لے رہا ہے.
عقل سے کام لے رہا ہے تو اس کو ہدایت مل رہی ہے. اگر اہل بیت سے دور ہے تو وہ رشت سے قریب ہے. رشت سے قریب ہے تو عقل سے کام نہیں لے پا رہا ہے. عقل سے کام نہیں لے رہا ہے تو اس کو ہدایت نہیں مل رہی ہے. یہ بات طے ہو گئی. تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے قربت اختیار کریں, رشت سے دور ہو جائیں. یہ 2 مجلسوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے 4 منٹ میں پیش کر دیا. اب مرحلہ بمرحلہ ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. آپ یوں سمجھیں کہ 10 گھنٹوں کی یہ ایک تقریر ہے. اس میں ہم آپ کو ہر گھنٹے کے بعد 23 گھنٹے کا ایک بریک دے دیتے ہیں. تو گفتگو ایک ہی ہے, تقریر ایک ہی ہے, بات ایک ہی چل رہی ہے تسلسل کے ساتھ. اگر آپ ایک کڑی مس کر دیں تو دوسری کڑی کو سمجھنے میں ذرا مشکل ہوگی. لہٰذا میں نے اسی لیے خلاصہ پیش کر دیا 2 گزشتہ تقریروں کا. اب جب عقل کی بنیاد پر سب کچھ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہی فرق ہے انسان میں اور جانور میں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ مذہب کی بات ہی کیوں کرتے ہیں, چھوڑیں مذہب کی باتیں, ان جھنجھٹوں میں کیوں پڑیں, کوئی مذہب ہی نہیں, اگر ہو تو کیا حرج, ہم بغیر مذہب کے رہیں, یہ مذہب کی شرط کیوں ہے کہ ہم کسی مذہب کو مانیں؟ تو یہ سوال صحیح ہو سکتا ہے, اور آج کل یہ سوال بہت پیدا کیا جا رہا ہے, اس کو ابھارا جا رہا ہے, بچوں سے یہ بات کی جا رہی ہے, جوانوں سے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی مذہب کی کیا ضرورت ہے, کیا مذہب, کیوں مذہب؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے, یعنی کل کی تقریر اس کا جواب ہے. ہم یہ کہیں گے کہ بھئی دیکھیں مذہب کیا ہے. مذہب ہے یہ سوال کہ بھئی ہم کہاں سے آئے, ہمیں کس نے پیدا کیا, اس کائنات کو کس نے خلق کیا, خود بخود پیدا ہو گئی یا اللہ نے یا کسی نے اس کو پیدا کیا, کوئی اس کا خالق ہے. یہ سوال آنا اس بات کی علامت ہے کہ عقل ہے انسان کے پاس, اور یہ سوال انسان ہی کر سکتا ہے. یہ جانور کو کیا اس سے مطلب, اسے کھانے سے مطلب ہے, اسے پینے سے مطلب ہے, اسے رہنے کے لیے جگہ سے مطلب ہے, اسے باقی جو ضروریات زندگی ہیں اس کی, بس اس کو پورا اس کو کرنا ہے. اس کے آگے اس کو کیا مطلب کہ وہ جہاں بیٹھا ہے وہ اس کی جگہ ہے بھی کہ نہیں, اس کو پیدا کس نے کیا ہے, اس کا مالک کون ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو اپنے سے تعلق ہے. یہ سوال کہ کس نے اس کو پیدا کیا ہے, یہ جانور نہیں کرتا, انسان کرتا ہے. تو یہ مذہب کہاں سے پیدا ہوا, مذہب کی ضرورت کہاں آئی؟ انسان ہونے کی بنا پر. چونکہ ہم انسان ہیں لہذا ہم سوال کرتے ہیں. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہم اس سوال کے جواب میں جہاں بھی پہنچتے ہیں وہ ہمارا مذہب بن جاتا ہے. لہذا مذہب کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم انسان ہیں. سمپل سی بات ہے. کوئی شخص کے مذہب کی ضرورت نہیں ہے تو آپ میں اور جانور میں فرق کیا ہوا آپ ان کو بتا دیں. لیکن فرق اگر معلوم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ مذہب کی ضرورت ہے. تو ایک سوال یہ کلیئر ہوا کہ مذہب کی ضرورت تو ہے. اب مذہب میں کیا ہوتا ہے, کس نے پیدا کیا, خالق کون ہے, اللہ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہے, کسی نے کہا کچھ اور ہے, کسی نے کہا نہیں ایسے ہی دنیا پیدا ہو گئی ہے. اب میں اس تفصیلات میں فی الحال نہیں جا سکتا. یعنی خالق اللہ جو ہے اتنا تو سب تسلیم کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا اس وقت خطاب جن لوگوں سے ہے وہ یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ہے, خالق ہے, اور وہ خالق کون ہے, وہ ایک ہے, واحد ہے, یکتا ہے, اور وہی اللہ ہے. ہم یہاں تک ہیں. اگر کوئی نہیں اس کو مانتا تو اس کے لیے پھر ایک اور مجھے گفتگو کرنی ہوگی اور اس کی تفصیلات کچھ اور ہوں گی. یعنی یہ ثابت کرنا کہ خالق ہے, اور وہ خالق کون ہے, وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے ڈیزائن کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, بہترین سسٹم کے ساتھ. یہ جو کائنات کا میکینزم ہے, یہ جو ایکوریسی ہے ہر شے کی, یہ جو ہر شے کا اپنی مقام پر رہنا ہے, یہ جو دقت ہے, یہ جو ڈیلیکیٹ سسٹم ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا نہ صرف عاقل ہے بلکہ خالق عقل ہے. تو وہ تو ہے, اور اس کے لیے بہت سی مزید دلیلیں ہیں. میں ان سب کو ترک کر رہا ہوں. صرف میں جلدی سے اس مرحلے پر آ گیا ہوں کہ خدا یعنی خالق ہے, اور خالق جو ہے وہ
ایک ہونا چاہیے, 2 نہیں ہو سکتے, 10 نہیں ہو سکتے, یہ طے شدہ ہے. تو ایک خالق ہے, توحید. اب ہم سب مسلمان کم سے کم اس پر متفق ہیں کہ خدا ہے, اس کے وجود کے قائل ہیں, اور وہ ایک ہے, واحد و یکتا ہے, اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, واحد و احد ہے. یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ خود اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کی یکتائی, اس کی وحدت اور وحدانیت اور اس کا ونس ابسولوٹ ونس ہے, مطلق وحدت ہے. یعنی واحد نہیں کہا, احد کہا. کیوں؟ اس لیے کہ واحد میں اور احد میں فرق ہے. واحد گنتی ہے, پہلا نمبر, فرسٹ, ایک. جیسے آپ نے کہا ایک تو آپ کے ذہن میں آیا پھر 2, لیکن جہاں 2 بھی ذہن میں نہ آئے وہ احد ہے. احد وہ واحد ہے, وہ ایک ہے جس کے بعد کوئی گنتی ہی نہیں اور نہ ہی گنتی کا تصور ہے. دوسری بات یہ کہ واحد وہ ہے لاجیکلی ون اسے کہتے ہیں جو ڈیوائڈ ہو سکے 2 میں, جو ڈیویزبل ہو اسے ون کہتے ہیں. اگر اتنا بھی چھوٹا ہو جائے کہ آپ اسے ڈیوائڈ کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ اب یہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا, تو ایٹ لیسٹ آپ کی فکر میں وہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ سائیڈ ہے اور اس کا یہ والا سائیڈ ہے اور اس کا وہ والا سائیڈ ہے. تو آپ کی فکر میں وہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. تو واحد وہ ہے کہ جو ڈیوائڈ ہوتا چلا جائے, جو ڈیوائڈ ہو جائے, 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے, اسے واحد کہتے ہیں. اور جو تقسیم نہ ہو اسے احد کہتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو پیغمبر نے یہ بات سمجھا دی آپ کو, انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو نور ایک ہے, خدا بھی ایک ہے. تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ خدا بھی ایک, نور بھی ایک, کہ نہیں وہ احد ہے, ہم واحد ہیں. وہ تقسیم نہیں ہوتا, ہم تقسیم ہو گئے. ایک طرف نبوت ہے, ایک طرف امامت ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے شیعہ عقائد قرآن کی روشنی میں. اب شیعوں کا عقیدہ توحید کے بارے میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ اعتراضات ہم پر اس پر ہوتے ہیں کہ بھئی آپ توحید کو مانتے ہیں, توحید امام الموحدین امیر المؤمنین سے زیادہ بہتر کون سمجھائے گا؟ اہل بیت سے بہتر توحید آپ کو کون سمجھائے گا؟ توحید آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. اگر قرآن کو ہٹا دیں اور اہل بیت کو ہٹا دیں تو عقل یہاں تک تو آپ کو سہارا دے گی کہ خدا ہے اور ایک ہے, لیکن توحید کی باریکیاں کیا ہیں, اس عقیدے کی نزاکتیں کیا ہیں, یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ ایک ہے اور جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. اس کے کچھ صفات ثبوتیاں ہیں, اس کے کچھ صفات سلبیاں ہیں, کچھ صفات ہیں جو اس میں یقینی طور پر ہیں, موجود ہیں, کچھ صفات ہیں بالکل اس میں نہیں ہیں, جیسے مثلا جسم کا ہونا. اور اس کو لوگ نہیں سمجھ سکے. ہم سے کہتے ہیں کہ آپ توحید کو مانتے ہیں کہ نہیں. ارے بھائی ہم پوچھتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں, یہی مشکل ہے نا. اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے اس گفتگو کا مقصد ہرگز, میں پھر بار بار ہر مجلس میں دہرا رہا ہوں, کہ کسی پر اعتراض برائے اعتراض کرنا نہیں ہے کہ بس میں اعتراض کرنا چاہتا ہوں کسی کو یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اور ہم پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں میں اس کا جواب دوں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اتحاد بین المسلمین ہو نہیں سکتا جب تک بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے بارے میں سمجھے نہیں, ورنہ دوری سے یہ تو مشرک ہیں, یہ تو بس علی کو پکارتے ہیں, یہ تو بس اپنے امام حسین کو آواز دیتے ہیں,
یہ تو ان سے استعانت کرتے ہیں، یہ تو شرک کرتے ہیں، یہ تو بدعت کرتے ہیں. اب دور ہی دور سے جب لوگ یہ سنتے رہیں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی. اس نفرتوں کو دور کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا کھل کے بات کریں. حالانکہ بہت کھل کے ہم ابھی بھی بات نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ تھوڑا سا زیادہ وضاحت کے ساتھ گفتگو کی جائے. اسی وجہ سے میں اپنے ٹرینڈ سے ہٹ کے تھوڑا سا بات کر رہا ہوں آج کل، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سب تک پہنچے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ نے جو ہم پہ اعتراض کر دیا نا کہ شرک ہے، آپ بتائیں کہ شرک حقیقی معنی میں اگر ہم بتانا شروع کر دیں کہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اللہ کے بارے میں، تو آپ کو حیرت ہوگی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. حد یہ ہے کہ جو اس کتاب کے دورے مکمل کر چکے ہیں بار بار، ان تک کی نظر اس پر نہیں جاتی ہے. اللہ کو جسم بنا دیا، اللہ نظر آئے گا قیامت کے دن. اللہ کیسے نظر آئے گا؟ آپ کو نظر آئے گا اس اپنے نبی سے جس کو کلیم بنایا، اس سے کہہ دیا لن ترانی. لن عربی میں نہیں ابد کے لیے آتا ہے، ہمیشہ کی نفی کرنے کے لیے، یعنی نیور ان دا فیوچر، نیور تم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ سے کہہ دیا کبھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے قیامت کے دن. جب آپ کی آنکھ لا تدرکہ الابصار، قرآن کہہ رہا ہے آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. کہیں لکھا ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، آخرت میں تمہاری آنکھیں دیکھیں گی. مگر آپ دیکھیں بھری ہوئی ہیں کتابیں ہمارے بھائیوں کی کہ خدا کو دیکھیں گے، اور بضد ہے کہ نہیں دیکھیں گے. ہم سے کہتے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا مقصد پھر اگین اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ خود بھی تو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں، آپ اپنے جوانوں کو یہ بھی بتائیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قیامت کے دن خدا کو دیکھیں گے، خدا نظر آئے گا. اور خدا کیسے نظر آئے گا؟ اپنی ساکھ کھول دے گا، اپنی ٹانگ کھول دے گا. پڑھیے، بتائیے، اپنے جوانوں کو بتائیے. اور ہماری معتبر کتابوں، بخاری جیسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنی ٹانگ کھول دے گا. یوم یکشف عن ساق، اس آیت کے ذیل میں دیکھیں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں. جائیے پڑھیے. ہم پر شرک کا الزام لگانے سے پہلے اپنے جوانوں کو کہیے کہ ہاں یہ شیعہ ایسا کرتے ہیں اور ہم بھی ایسا کہتے ہیں، تو پھر فیر ہوگا مسئلہ. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جہنم میں جب اللہ تمام کافروں کو ڈال دے گا تو جہنم آواز دے گا. قرآن کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں جو لکھا گیا ہے، کیا لکھا گیا ہے کہ اللہ پوچھے گا جہنم سے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ اے جہنم تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ تو جہنم کی طرف سے آواز آئے گی حل من مزید. یہ قرآن کی آیت ہے، حل من مزید. قرآن کہے گا اور چاہیے. یہ جہنم کیا کہے گا کہ اور چاہیے. جہنم کی طرف سے آواز آ رہی ہے حل من مزید، مزید اور چاہیے. تو اس وقت خدا کیا کرے گا؟ اب میں کیا کہوں، منبر ہے، لیکن جو حقیقت میں عرض کر رہا ہوں اور کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے، یا وہ حقائق ہیں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب اس کی تشریحات ہیں، ایسی تشریحات کی گئی کہ بھئی اب جا کے خاموش ہو جاؤ، بس سن لو، ہوگا کیسے ہوگا، کیفیت معلوم نہیں، وغیرہ وغیرہ کی تفصیلات میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن یہ باتیں ہیں، آپ اس پر غور کر لیں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ جب الزام کسی اور پر لگایا جائے تو پہلے خود پر اپنے گریبان میں جھانک کے انسان دیکھ لے کہ میں کسی اور پر الزام لگا رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا ہمارے یہاں آپ میں سے کسی نے سنا، کسی کتاب میں پڑھا کہ نعوذ باللہ جب جہنم یہ کہے گا کہ مجھے اور چاہیے تو خدا اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا؟ ٹانگ ڈال دے گا جہنم میں. یا رجلہ، اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. تو پھر جہنم میں قط قط قط، بس 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 بس، اب بھر گیا میرا پیٹ. اس پر مرزا اطہر صاحب کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، جس خطیب کا ہو امانداری سے، جو امانداری کے ساتھ اس کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کرتے تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، کہ یہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ جہنم کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں جب تک اللہ اپنی ٹانگ نہ ڈال دے. انہوں نے ان مولویوں نے اسے اپنا پیٹ سمجھ رکھا ہے کہ جب تک مال خدا نہ کھا لیں بھرتا ہی نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. خیر،
یہ میں نے ابتدا میں صرف آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا، اب جو بھی اس کے جوابات ہیں آپ جا کے پوچھیں، دریافت کریں، علماء سے پوچھیں۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے ذرا کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے علماء سے پوچھیں، اور جب جیسے ہی آپ اپنے کسی بھی عالم سے کسی خطبہ جمعہ میں یا کسی تقریر میں یہ سنیں کہ شیعہ کافر ہیں اس لیے کہ وہ شرک کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کرتے ہیں، تو ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی ٹانگ، اور خدا اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال رہا ہے، کیا ہے یہ توحید ہے؟ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں۔ جو بھی آپ کو جواب ملے آپ جانیں، آپ کے علماء جانیں۔ میں نے آپ کو ایک اور اس طرح کی میں 100 مثالیں دے سکتا ہوں، 100، لیکن یہ میں نے مختصر سی دی ہے، وہ بھی اس کتاب کی جو بعد کتاب الباری سب سے معتبر کتاب ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ نہیں، چلیں آپ نے تو ایک بات پیش کر دی، لیکن آپ اپنا تو جواب دیجئے، آپ خود کیا کرتے ہیں؟ ہم سے پوچھا گیا کہ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ واقعی اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ واقعی آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں؟ واقعی آپ موحد ہیں؟ لیکن توحید کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں اس میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت ہے۔ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ 4 مرحلے ہیں توحید کے۔ ان مرحلوں میں الحمدللہ ہر مرحلے میں، یعنی توحید کامل اور مکمل توحید، توحید اہل بیت ہے، وہ توحید جو اہل بیت نے سکھائی ہے اور جو قرآن سے ہم کو ملی۔ اب میں آپ کو بالکل سمپل اس طرح آپ جانتے ہیں کہ میرا اسٹائل جو ہے بہت ہی سادہ ہے کہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی فلسفیانہ بحث چھیڑوں اور اس میں فلسفے کی گتھیاں سلجھانے بیٹھ جاؤں اور اس میں نہ آپ سمجھ سکیں نہ میں سمجھا سکوں۔ فلسفہ، قرآن فلسفے کی بات نہیں کرتا، قرآن منطق کی بات کرتا ہے، عقل کی بات کرتا ہے۔ اب قرآن کی پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ میں جس سورہ کی بات کر رہا تھا کہ اس سورہ کے میں حوالے دے رہا ہوں، سورہ انعام۔ سورہ انعام پورا شروع سے آخر تک 165 آیتیں ہیں اس کی، شروع سے آخر تک توحید، اس بات توحید میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور شرک کی رد میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، شروع سے آخر تک، اور ایک ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ وہ سورہ اتنا بڑا طویل سورہ ایک ساتھ نازل ہوا ہے، اور مشرکین کی رد میں اور کفار کی رد میں نازل ہوا ہے۔ لیکن باہر کے پھر بھی اتنا طویل سورہ ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ مثال دینا چاہتا ہوں جو روزانہ کی آپ کے لیے ایزی، سمپل ٹو انڈرسٹینڈ مثال ہے، وہ ہے سورہ حمد کی۔ آپ نے کہا ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد کا مطلب بتائیں کیا ہے؟ اب بتائیں، تمام مسلمان سب یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب ایمانداری کے ساتھ، سکون دل کے ساتھ، بغیر کوئی عصبیت ذہن و فکر میں رکھے ہوئے غور و فکر کریں اور توجہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو واقعاً پورے دل سے ایاک نعبد کہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہوا؟ یا اللہ عبادت صرف تیری، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبادت صرف تیری کرتے ہیں جب آپ نے کہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بس صرف نماز تیرے لیے پڑھتے ہیں یا ہمارا حل عمل تیرے لیے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے بس تو جو کہے وہ ہم کرتے ہیں، یعنی اطاعت مطلقہ کا نام عبادت ہے، مطلق اطاعت۔ انسان اگر کسی اور کی اطاعت کرے تو گویا اس نے اس کی عبادت کی ہے۔ توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کہا؟ الم احد، یہ سورہ یاسین کی وہ آیت ہے جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں۔
الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے. اللہ تعبدوا الشیطان کون ہے؟ انسانوں میں، مشرکین میں، کافروں میں جو شیطان کی عبادت کرتا ہے. پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، میں نے تم سے یہ عہد لیا ہے؟ عبادت تو کوئی نہیں کرتا. تو تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہاں اس سے مراد اس کو سجدہ کرنا نہیں ہے. شیطان کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، پھر کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ عبادت مت کرو؟ جو ایک کام نہیں کرتا کوئی تو کیوں کہہ رہا ہے کہ مت کرو؟ اور وہ بھی تمام بنی آدم سے کہا جا رہا ہے. کون ہے، کون سا فرقہ کائنات میں جو شیطان کو سجدے کرتا ہے؟ اور اگر اکا دکا کوئی ہے بھی، کوئی ایک چھوٹا موٹا کوئی گروپ ہے بھی یا تھا بھی کبھی شیطان پرستوں کا، ستارہ پرستوں کا، یا کچھ بھی پرستش کرنے والے جو شیطان کی پرست، اگر کوئی کر بھی رہا ہے، بنی آدم کو خطاب کرنا، الم احد الیکم یا بنی، اے تمام انسانوں، بنی آدم عبادت مت کرنا. تو تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا کہ اس سے مراد اس کو سجدہ کرنا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہا اس کی اطاعت کرنا ہے. جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرے، شیطان کی اطاعت شیطان کی عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ عبادت نام ہے مطلق اطاعت کا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو راندہ بارگاہ کیا. کس بنا پر؟ وہ تو کہہ رہا تھا میں خوب سجدے کروں گا تیرے، نکلتے نکلتے یا ربی، اے میرے رب کہہ رہا ہے، رب رب کہہ کے پکار رہا ہے، نکل رہا ہے. مگر خدا نے کہا نہیں، نکل جا میری بارگاہ سے. اس نے کہا یا اللہ میں صرف تجھ کو سجدے کرنا چاہتا ہوں. کتنا بڑا موحد ہے وہ، کتنا اللہ کو مان رہا ہے. میں صرف تجھ کو سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں. خدا نے کہا کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ اللہ کے حکم کی مخالفت اس نے کی. كَانَ مِنَ الْجِنِّ، جن تھا. پھر کہا كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر تھا. یہ ساری تعبیریں کس کی؟ قرآن کی. تو کافر ہو گیا شیطان. شیطان کیسے کافر ہوا؟ تو کہہ رہا میں یا اللہ صرف تجھے سجدہ کروں گا. یعنی اگر دیکھا جائے تو کتنا بڑا ایاک نعبد کا ماننے والا ہے. یا اللہ عبادت بس تیری. وہ کہہ رہا ہے یا اللہ عبادت بس تیری. اللہ کہہ رہا نہیں سجدہ کرو آدم کو. کہہ رہا یا اللہ سجدہ تو عبادت کی اعلیٰ ترین منزل ہے، میں سجدہ صرف تجھ کو کروں گا. مسلمانوں بتاؤ کیا سجدہ کسی اور کو جائز ہے؟ نہیں ہے جائز. پھر خدا نے شیطان کو سجدے کا حکم کیوں دیا؟ توجہ کیجئے گا. بھئی کوئی اور عمل وہ تو کنٹروورشل ہو سکتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں تعظیم نہ کرو کسی کی، تعظیم شرک ہے. بھئی خدا نے تعظیم کا حکم نہیں دیا، سامنے کھڑے ہو کے سلام کا حکم نہیں دیا، سلوٹ کرنے کا حکم نہیں دیا، جھکنے کا بھی حکم نہیں دیا. حکم دیا سجدہ کرنے کا، یعنی اس عمل کا جو بلا شبہ شرک ہے. توجہ کیجئے گا. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا بلا شبہ شرک ہے. آج اگر آپ کسی کو بھی سجدہ کریں، کسی کو اللہ کے علاوہ، شرک ہے. تو جو چیز یقیناً شرک ہے، یا اللہ اس کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ کسی ایسی بات کا حکم دے کہ جو یقینی طور پر شرک نہ ہو. اللہ نے کہا ہاں شرک ہے بشرطے کہ میں حکم نہ دوں. اگر میں حکم نہ دوں اور سجدہ کر لو تو شرک ہے. لیکن اگر میں حکم دوں سجدے ہی کا صحیح، اب تمہیں سجدہ کرنا ہوگا ورنہ شرک ہو جائے گا. توجہ کیجئے. یہ ہے توحید و شرک کا مفہوم. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایاک نعبدو کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبدو کا مطلب یہ تھا. اب دیکھیں فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ فرشتے سمجھ گئے ایاک نعبدو کا مطلب کیا ہے. فرشتے سمجھ گئے کہ اصل میں عبادت اطاعت کا نام ہے. اطاعت الہی کا نام عبادت ہے. اللہ جو کہہ دے بس اس کا مان لینا عبادت ہے.
تو شیطان نے ایاک نعبدو کا عملی طور پر نعرہ بلند کیا, کہا کہ میں تو بس صرف تیری عبادت کرتا ہوں. خدا نے کہا مجھے تیرا یہ نعرہ نہیں چاہیے, میں جو کہوں وہ کر, سجدہ کر آدم کو. اس نے کہا میں سجدہ تو نہیں کروں گا. سجدہ نہیں کرے گا تو نکل جا, تو کافر ہے. سجدہ نہ کرنا کفر بنا دیا اللہ نے. غیر اللہ ہے کہ نہیں وہ آدم تو غیر اللہ ہے. کا مسئلہ غیر اللہ کا نہیں ہے, مسئلہ حکم الہی کا ہے. پتہ کیا چلا کہ عبادت نام ہے اطاعت مطلقہ کا. ابسولوٹ اب ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں, لوگوں نے کہا ایاک نستعین, آپ یا علی جو کہتے ہیں, یا علی مدد, یا محمد, یا رسول اللہ, یا حسن, یا حسین, یا فاطمہ, یہ شرک ہے. اللہ کو پکارے. ٹھیک ہے آپ اعتراض کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن غور بھی کریں. یا علی کہنا کیوں شرک ہے؟ کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہے ہیں. اگر کوئی شخص علی کو پکارے یہ سمجھ کے کہ استقلالی طور پر خود بذات خود بغیر خدا کی مدد کے خود وہ مدد کرتے ہیں اور ان کا اللہ سے تعلق نہیں ہے, علی کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ خود مدد کرتے ہیں, یہ شرک ہے. یہ بالکل کفر بھی ہے, شرک بھی ہے. ارے بھائی خدا سے علی کو ایسا جدا کر دینا کہ کوئی کہے کہ علی خود الگ ہے, اللہ الگ ہے, شرک نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ شرک ہے. علی اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں. تو یہ سمجھ کے یا علی کہنا کہ علی کے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ خدا کی عطا کردہ ہیں, یہ ایاک نعبدو کے عین مطابق ہے اور ایاک نستعین کے مطابق ہے. اگر خدا حکم دے کہ پکارو ان کو, یا اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے تم ان کو پکار سکتے ہو, آواز دے سکتے ہو, بلا سکتے ہو, اگر آپ مطلقاً ایاک نستعین یا اللہ مدد صرف تجھ سے, تو آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. پھر کین آئی ہیلپ یو؟ خاموش, شرک کر رہے ہو. ہاؤ کین یو ہیلپ می؟ آئی ایم آسکنگ ہیلپ فرام اللہ سبحانہ و تعالی. بس اللہ مجھے ہیلپ کرے گا, تم کیوں؟ آپ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے, آپ ایک دوسرے سے مدد نہیں چاہ سکتے, جبکہ قرآن خود یہی لفظ استعانت استعمال کر رہا ہے حکم کی صورت میں, استعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر خدا اسی روٹ پر سے ایک اور آیت استعمال کر رہا ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو تقوی اور پرہیزگاری میں. تعاونوا خدا حکم دے رہا ہے, اون تعاونوا, اون اسی روٹ ورڈ سے استعانت سے. بھائی عربی جانتے ہو, قرآن پڑھتے ہو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یہ حکم دیا جا رہا ہے سورہ مائدہ میں, پڑھیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا حکم ہم کو دے رہا ہے مدد مانگنے کا. بھائی مدد مانگو ایک دوسرے سے, لیکن یہ جو تم مدد مانگ رہے ہو یہ سمجھ کے مدد مانگنا, چاہے ڈاکٹر سے مدد مانگ رہے ہو, یا انجینئر سے مدد مانگ رہے ہو, یا کسی اور شخص سے مدد مانگ رہے ہو, یا گھر میں ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہو, یہ سمجھ کے مدد مانگنا کہ جو تم کو مدد مل رہی ہے اوریجنل مدد خدا کی طرف سے آ رہی ہے, تو شرک نہیں ہے. لیکن اگر تم کو نہیں مجھے شفا ڈاکٹر نے دی ہے, اور ڈاکٹر کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس کی دوا سے اس نے جو کیا اس سے مجھے شفا ملی ہے, خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, شرک ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں اس میں یہ صلاحیت ہے اور یہ تاثیر اللہ نے دی ہے, شفا مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے, ذریعہ اس کو بنایا گیا ہے, قطعاً شرک نہیں ہے. ورنہ ہر انسان مشرک ہو جائے گا, ہر مسلمان مشرک ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ شرک کے فتوے لگانے والے خود مشرک ہو جائیں گے, اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو خود مشرکین سے مدد مانگتے رہتے, اٹھتے بیٹھتے, ان کا ٹھکانہ ہی مشرکین کی وجہ سے. یہ جو بچے ہوئے ہیں مشرکین کی, کافروں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, اور فتوے ہم پہ لگا رہے ہیں. تو اللہ محترم سمجھنے کی بات ہے, بس غور کریں. ایاک نستعین, یا اللہ ہم صرف
تجھ سے مدد مانگتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ استعانت جو عبادت سے ملی ہوئی ہے وہ صرف ہم تجھ سے مانگتے ہیں، پھر جس کی تو نے پرمیشن دی ہے اس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جس کی ارے ہم کون ہیں؟ اللہ نے نبی کو نہ صرف پرمیشن دی، حکم دیا، مانگو مدد، بلاؤ علی کو۔ کتنے موقع ایسے آئے کہ علی کو بلانا پڑا؟ علی نے مدد کی کہ نہیں؟ اسلام کی، دین کی، رسول کی؟ شرک تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بھائی آپ ہم پر یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم یا علی کہہ کر یا محمد کہہ کر یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا اس طرح کے کوئی بھی نام مقدس وہ کہ جو اللہ کی طرف سے معین ہے ان کا نام جب ہم لے کر ان سے مدد مانگتے ہیں، یہ کوئی شرک ہے؟ یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری شرط ہی یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہماری مدد کرے وہ اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا ہو۔ شرک کب ہوگا؟ جس کو ہم مدد کے لیے بلائیں اسے ہم نے خود بنا لیا ہو۔ ہم اپنے بنائے ہوئے سے مدد مانگنے لگے تب ہے وہ شرک۔ ان مشرکوں کی طرح جو بت خود بنا لیتے ہیں پھر انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے کسی کو امام خود نہیں بنایا، ہم نے نبی خود نہیں بنایا، ہم نے معصوم خود نہیں بنایا، اس نے بنایا، اس نے اجازت دی تو ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ یہ توحید حقیقی ہے۔ تو اب اس کو میں اگر خلاصہ پیش کروں دونوں باتوں کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دیکھو ایاک نعبد، اگر کوئی اس پہ اڑ جائے کہ عبادت صرف خدا کی، اور عبادت میں معراج عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور معراج نماز سجدہ ہے، تو سجدے سے بڑا کوئی بھی مظاہر عبادت میں ہے ہی نہیں۔ سجدہ پیک ہے عبادت کی۔ تو اگر کوئی ایاک نعبد پہ اڑ جائے تو آپ کے ذہن میں کون آئے گا؟ سب سے پہلے وہی آئے گا جو اڑ گیا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، نہیں کر رہا ہے، فرشتوں نے کر لیا۔ تو بھائی ایاک نعبد اور ایاک نستعین دونوں ایک ساتھ ہیں۔ وہ شیطان ایاک نعبد کہتا رہا، مفہوم ایاک نعبد نہیں سمجھا، وہ ایاک نعبد نہیں سمجھا۔ آج کے کچھ لوگ ایاک نستعین نہیں سمجھے۔ ایاک نعبد یعنی عبادت صرف اللہ کی صرف عبادت، اور سجدے کی جہاں تک بات آئے تو سجدہ صرف خدا کو، بس کوئی ایکسپشن نہیں، سجدہ صرف خدا کو یا اس کو جسے سجدہ کرنے کا حکم خدا دے دے۔ ایاک نستعین کا مطلب بھی یہی ہے کہ مدد صرف خدا سے یا اس سے جس سے مدد مانگنے کی اجازت خدا دے دے۔ اب میں آپ کو حقیقی معنی میں بتاؤں شرک کیا ہے۔ ایاک نعبد کہہ کر فرشتوں نے ایاک نعبد کہا، آدم کو سجدہ کر لیا۔ ایاک نعبد کہہ کر آدم کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ اطاعت خدا ہو رہی تھی۔ ایاک نستعین کہہ کر یا علی کہنا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم علی کو اللہ کی جانب سے مددگار مانتے ہیں، اللہ کی مدد علی ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ کہہ دوں، بھائی آپ اگر خدا سے بھی مانگیں گے نا تو مددگار خدا ہے، مدد علی ہے۔ رہا یہ کہ بھئی ارے کسی اور کو بھی کبھی پکار لیا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی اور کو پکارنے میں، ہماری شرط یہ ہے کہ خدا کی طرف سے معین کیا گیا ہو۔ اگر کیوں، ورنہ شرک ہو جائے گا، ہم جیسے کسی اور کو پکاریں گے شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ ان کو پکار لیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ ثابت کر دیں کہ ان کو اللہ نے معین کیا، ہم بالکل پکاریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جب آپ کے ان کو پکارو ان کو پکارو، ہم اتنے بیوقوف تو نہیں ہے نا، ہم نے ہسٹری پڑھی ہے
ہم ایسے لوگوں کو کیسے پکار سکتے ہیں جو نبی کے بلانے پر نہیں آئے؟ وہ ہمارے بلانے پر کیا آ جائیں گے؟ تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی کس نے مدد کی ہے. نبی نے جب بھی بلایا تو اس وقت مدد کون کرتا رہا؟ ہم اسی کو بلا رہے ہیں. تاریخ کے تجربات کو دہرانے کی ضرورت کیا ہے کہ پھر ہم ان کو پکاریں؟ تو پکارنے کے لیے شرط ہے من اللہ ہونا. من اللہ، من دون اللہ ہوگا تو ہم اس کو نہیں پکار سکتے ورنہ شرک ہو جائے گا. تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایاک نعبد کہہ کر آدم کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے. ایاک نستعین کہہ کر یا علی کہنا شرک نہیں ہے. شرک کیا ہے بتاؤں؟ توجہ سنیے میرے تمام مسلمان بھائی سنیں. شرک یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہماری ہدایت کر، آپ اللہ سے کہتے ہیں ہدایت تو کر، انتظام خود کر لیں، یہ ہے شرک. توجہ کیجئے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت کر. کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ خدا سے. تو ہدایت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو خدا سے آپ نے ہدایت طلب کی ہے اور قرآن خود یہ کہہ رہا ہے ان علینا للہدی. خدا یہ فرما رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، میں ہدایت کروں گا، ہدایت میں کروں گا. ان علینا للہدی، ہم پر ہے ذمہ داری. تم مت انتظام کر لینا اپنا، ہم کریں گے انتظام ہدایت. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے. اب چاہے انسان شاکر ہو جائے چاہے انسان کافر ہو جائے، فرقے دو ہی بتائے ہیں قرآن نے، یا ہدایت الہی کو قبول کرنے والا یا اللہ کی ہدایت کو ریجیکٹ کرنے والا. جو ہدایت الہی کو مان لے وہ شاکر ہے، جو اللہ کی ہدایت کو ریجیکٹ کر دے وہ کافر ہے. انا ہدیناہ السبیل. ہماری بھی بات تو سنیں نا. الزام لگا دیا شرک کرتے ہیں. شرک کون کر رہا ہے؟ اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں تاکہ اور بات بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے. اہدنا الصراط المستقیم جیسے ہی آپ نے کہا یا اللہ تو ہدایت کر، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کر. اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں تو خدا انتظام ہدایت کرے گا. اللہ نے کس طرح انتظام ہدایت کیا ہے؟ کن کن چیزوں کو اللہ نے ہادی بنایا ہے؟ تو اپنے نبی کے لیے کہا اے حبیب تم ہادی ہو، ہم نے تم کو ہادی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی طرف سے تم ہدایت کرتے ہو. نبی کو ہادی قرار دیا ہے. کعبے کو اللہ نے ہادی بنایا ہے. ہدن للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت کس کو بنایا ہے؟ کعبے کو بنایا ہے. قرآن کو اللہ نے ہادی بنایا ہے. ہدن للناس، ہدن للمتقین، قرآن کو ہادی بنایا. نبی ہادی، کعبہ ہادی، قرآن ہادی. قرآن کی روشنی میں، چونکہ ہم قرآن کی روشنی میں اپنے عقیدے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اب ایک اور چوتھی، ایک اور کیٹیگری ہے جس کو اللہ نے ہادی بنایا ہے. وہ کون ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. سورہ انبیاء کی آیت ہے. ہم نے انہیں امام بنایا، اس لیے بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کریں. ہدایت کریں کیسے؟ ہمارے حکم سے ہدایت کریں. یہدون بامرنا. پھر فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. یہ کسی ایک موقع کے لیے امام نہیں بنے گا ہادی، ہر دور میں ایک امام ہونا چاہیے جو ہادی ہوگا. لکل قوم ہاد، ہر قوم میں ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. بھئی نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت نہیں ختم ہوئی. اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہادی نہیں آئے گا. یہ تو عدل کے خلاف ہے کہ اللہ ہدایت کا سلسلہ روک دے. نہیں، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا قطعاً. وہ جھوٹا ہے جو کہے کہ میں نبی ہوں. نبی نہیں ہو سکتا کوئی، خاتم النبیین ہے، آخری نبی، لیکن اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ جاری، ہادی آتے رہیں گے.
تو کون ہے ہادی؟ نبی. توجہ کیجیے گا, نبی ہادی ہے, کعبہ ہادی ہے, قرآن ہادی ہے, امام ہادی ہے. اب اگر کوئی ان میں سے کوئی ہادی خود بنا لے, کوئی کہے چلو ہم سب مل کے ایک نبی بنا لیتے ہیں, تو خود نبی بنانا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. انہوں نے کہا چلو ہم سب مل کے ایک قرآن بنا لیتے ہیں, خود قرآن بنانا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. کسی نے کہا چلو ہم سب مل کے, ہم کیوں وہاں جائیں اتنی دور, کعبہ ہم یہی کوئی بنا لیتے ہیں, یہی طواف کر لیں گے, یہ شرک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جسے اللہ نے ہادی بنایا تھا تم وہ بنانا چاہ رہے ہو, تم اللہ کی ذمہ داری لینا چاہ رہے ہو, تم خود کو اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو. تو جب تم نبی نہیں بنا سکتے, جب تم قرآن نہیں بنا سکتے, جب تم کعبہ نہیں بنا سکتے, تو تم امام کیسے بنا سکتے ہو؟ امام بھی تو اللہ کی طرف سے ہادی ہوتا ہے. ہادی ہے کہ نہیں؟ ہادی ہے, امام ہادی ہے. تو جو بھی ہادی ہوگا کون بنائے گا؟ تم بناؤ گے؟ نہیں, بناؤ گے تو شرک ہے. اہدنا الصراط المستقیم, خدا سے کہو اللہ تو ہدایت کر. بنا رہے ہو تم خود, تو اسے بنانے دو, اسے بتانے دو کہ بھئی میں نے جو بنایا ہے ہادی وہ کون ہے, تم اس کی مان لو. یہ مان لینا توحید ہے. اب جو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کو مانتا جائے, وہ ان میں شامل ہوتا جائے گا جو متقین بھی ہیں, موحدین بھی ہیں. اور جو نہیں مانے گا وہ مشرکین میں اور کافرین میں اس کا شمار ہوتا چلا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں ایک سوال کرتا ہوں, بہت ہی کلیئر سوال, اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بھئی ہمارا مقصد ہرگز ان مجالس کا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں. لیکن اگر ہم کھل کے بات نہیں کریں گے, وہ بھی ابھی پورے طور پر ہم کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں, اگر نہیں کریں گے تو یہ عداوتیں قائم رہیں گی, یہ نفرتیں باقی رہیں گی. اس لیے کہ غلط فہمی سے نفرتیں ہوتی ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا, لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں علم نہیں رکھتے. عدم علم, جہل جو ہے وہ دشمنی کریٹ کرتا ہے. کچھ مت کہو, کچھ مت, یہ کچھ مت کہو سے اتحاد پیدا نہیں ہوگا. کہو, بتاؤ, وضاحت کرو, توہین مت کرو کسی کی, دل آزاری مت کرو کسی کی, اخلاق کے ساتھ ایکیڈیمک وے میں آپ لوگوں سے بات کریں, منطقی طریقے سے برہان اور منطق پیش کریں, اور پھر ان کی بھی سنیں, سب کی سنیں اور اپنی سنائیں, دوستانہ ماحول میں, دشمنی کے ساتھ نہیں, اختلاف کے ساتھ نہیں. تو اس بیس پہ جو اگر میں کوئی سوال کرتا ہوں تو صرف اس بیس پہ ہوگا. ہرگز میرا مقصد کسی کو اذیت دینا نہیں ہے, لیکن بس دعوت فکر دینا ہے. عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے, عطا کی ہے, اس کا استعمال. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ آپ نے جس بنا پر دیکھا ہے ہسٹری میں لاکھوں شیعہ آج تک قتل کیے گئے, اس جرم میں کہ یہ رافضی ہیں. رافضی کیا مطلب؟ کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. کس کو چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ چند نام ہیں, ان کو چھوڑ دیا ہے, جن کو ہم مانتے ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے, لہٰذا یہ رافضی ہیں. رفض یعنی چھوڑ دینا, رافض یعنی چھوڑ دینے والے. انہوں نے ان شخصیات کو چھوڑ دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ لفظ ہی غلط ہے, اس لیے کہ چھوڑتا وہ ہے جو پہلے پکڑ لیتا ہو. ہم کبھی اس طرف گئے ہی نہیں تو چھوڑنے کی بات ہی کہاں سے آئے گی. لیکن اگر آپ اس مفہوم میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جس کو سب نے مان لیا اس کو یہ نہیں مان رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں. اگر آپ اس بنا پر ہمیں کافر کہہ رہے ہیں, اس بنا پر نہ صرف کافر کہہ رہے ہیں, واجب القتل قرار دے رہے ہیں, اور نہ صرف فتوے دے رہے ہیں واجب القتل ہونے کے, قتل کیے گئے ہیں, خون بہا ہے ہمارا اس جرم میں کہ بھئی آپ نے ان کو کیوں نہیں مانا اور ان کو کیوں نہیں مانا, ان کو کیوں نہیں. تو میرا ایک سوال ہے سمپل سا, جو صاحبان انصاف مسلمان ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے نبی کے بعد جن کو بھی بنایا بیعت کے ذریعے سے بنایا, بیعت خود ایک مضمون ہے, ایک موضوع ہے الگ مستقل, میں اس پر ابھی بالکل بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن بنایا بیعت کے ذریعے سے. آپ نے بنایا نا, اللہ نے تو نہیں بنایا.
آپ بتائیے اللہ نے بنایا یا آپ نے بنایا؟ نہیں اللہ نے تو نہیں بنایا، ٹھیک، آپ نے بنایا۔ رسول نے بھی اعلان نہیں کیا، رائٹ؟ نہیں کیا۔ جب اس اعلان کو نہیں مانا گیا جو غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہوا ہے، تو آپ کس اعلان کی بات مانی جائے گی؟ تو کوئی اعلان تو نہیں ہوا، تو نبی نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، یہ طے شدہ ہے۔ یہ جب مان لیا تو اب پھر یہ کیسے بن گئی ہے؟ آپ نے کہا خلیفہ ہیں، بھائی دیکھو اگر مسلمانوں کے خلیفہ ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو رسول کے خلیفہ ہیں، تو جس کا خلیفہ ہے وہ بنائے گا یا کوئی اور آ کے ان کا خلیفہ بنا دے گا؟ چلو ہم نے مان لیا کہ آپ کا احترام میں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے کہا یہ خلیفہ ہیں۔ میرا سوال یہاں ہے کہ جو خلیفہ ہیں یہ خلافت دین میں شامل ہے یا دین میں شامل نہیں ہے؟ بہت سمپل سا سوال ہے میرا، جب کبھی موقع ہو جواب دے دیں۔ دین میں شامل ہے یا دین میں شامل نہیں ہے؟ اگر آپ کے نہیں دین میں شامل ہے اور اس کا ماننا ہر ایک پر واجب ہے اور لازم ہے، اور اگر نہیں مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ دین ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ دین ہے تو دین تو کامل ہو چکا تھا، آپ کیا دین میں اضافہ کرنے آئے ہیں؟ آیت صاف کہہ رہی الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر چکا ہوں، وحی رک چکی ہے، اب کوئی براہ راست وحی کسی پر آ نہیں رہی ہے، قرآن کا نزول نہیں ہے، اللہ کے احکام نہیں آ رہے ہیں، تو یہ دین کیسے ہو گیا؟ جو آپ کام کریں وہ دین کیسے بن گیا؟ کام آپ کا ہے، انتخاب آپ نے کیا، پہلے ایک آدمی نے بیعت کی، پھر 4 نے کی، پھر 10 ہو گئے، پھر اور بھی کچھ لوگ ہو گئے، پھر چلو بھائی ہو گئی بیعت، ہو گئی، چلو سب کر لو۔ تو یہ آپ نے کیا، آپ کا کام دین کیسے بن گیا؟ اگر آپ کہ نہیں دین نہیں ہے، اگر دین نہیں ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر کیسے ہو گیا؟ میرا سوال پہنچا نا؟ جب کبھی جواب آ جائے دے دینا، اور اگر جواب نہ آئے تو خدا کے لیے ان شیعوں سے اپنی نفرتیں ختم کر دینا، اس لیے کہ گناہ میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ ہو سکتا آپ نے کیا گناہ کیے ہوں، اور اس گناہوں میں آپ یہ اضافہ کر رہے ہیں کہ ایک قوم کو جو قرآن اور سنت رسول پر عمل کر رہی ہے اور اس کی تمام دلیل قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، اس کو آپ کافر قرار دے کر واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب ہم اس کو دین تو نہیں مانتے، لیکن بھائی یہ ہے ایک بات کہ جب سب نے مان لیا تو آپ کو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ ہم نے کہا دیکھو سب نے مان لیا، ہم نے نہیں مانا۔ اب آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں یہاں پر بھی ایک پریزیڈنٹ کسی نے بنا لیا، لوگ نے مل کے بنا لیا۔ اب اگر ہم یہ کہ ہم تو نہیں مانتے اس کو، تو ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا یا ہم کو امریکہ سے نکال دیا جائے گا؟ بھئی ہم تو نہیں مانتے اس کو، آپ نے وہ جو ہے ووٹ دیا ہے، ٹھیک ہے ہوگا پریزیڈنٹ، لیکن ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ آپ پاکستان میں ہیں، آپ ہندوستان میں ہیں، وہاں کوئی پرائم منسٹر ہے، لوگوں نے ووٹ دیا، پرائم منسٹر بنا دیا، اب کوئی کہے کہ بھئی میں تو اس کو نہیں مانتا، تو کیا پھانسی پہ آپ اس کو لٹکا دیں گے؟ اس کو آپ کافر قرار دیں گے؟ اگر آپ نے اپنے طور پر کسی کو اپنا حاکم، حالانکہ شرعاً وہ بھی آپ نہیں کر سکتے نص کے ہوتے ہوئے، لیکن اگر ہم اتنا مان لیں کہ آپ نے کسی کو بنا لیا تو ٹھیک ہے، بنا لیا، آپ مانیں، ہم نہیں مان رہے ہیں، پھر بھی ہم دونوں بھائی بھائی، کیا اس میں پریشانی ہے؟ اس پہ ضد کیوں ہے کہ ضرور مانا جائے؟ تو ہم جس کو، اور یہ عجیب بات ہے کہ جسے خدا نے بنایا اس کے مقابلے پر اس کو لایا جائے جس کو خود نے بنایا۔ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کس کے مقابلے پر لا رہے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے بڑھے گی، کل ہم مزید کچھ نبوت کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ہمارا عقیدہ نبوت کے سلسلے میں کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ساری باتیں نہیں ہو پاتی ہیں اور مختصر سا وقت ہے، صرف اگر توحید ہی پر ہم بات کریں تو پورا عشرہ صرف توحید پر گزر جائے، لیکن ہم کچھ اور مسائل ہیں جس پر گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پیغمبر اسلام نے جس کو معین کیا، پیغمبر نے معین نہیں کیا، اللہ نے معین کیا، اللہ کی طرف سے۔ نبی کا ہر قول اور فعل اور عمل خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، ابھی اس دور میں آپ دیکھ لیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا واقعاً ناانصافی ہے کہ ایک طرف وہ ذات مقدس ہے، وہ عظیم الشان خاتون ہیں،
وہ صدیقہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، وہ پاکیزہ خاتون ہیں، وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، جن کو ہم نے سیدۃ النساء العالمین نہیں کہا، جن کو ہم نے سیدۃ النساء اہل الجنہ نہیں بنایا، جن کو ہم نے بضعۃ الرسول نہیں کہا، جن کے لیے آیت تطہیر ہم نے نعوذ باللہ نازل نہیں کی، جن کی مودت کا حکم ہم نے نہیں دیا، یہ سب خدا کی طرف سے ہوا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے یہ سچی ہیں، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری توحید کی گواہ بن کر یہ آئیں گی، میں ان کو معین کرتا ہوں، مباہلے میں یہ آئیں گی، کوئی نہیں آئے گا۔ تو خدا کی طرف سے ان کا تعین ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جس کو آپ نے بنایا ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں جو کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، اس سے تو کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، اور جسے خدا طاہر اور پاک اور پاکیزہ قرار دے وہ خطاوار ہو جائے گی اس کے مقابلے پر۔ یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا اس کے مقابلے پر لانا، آپ خود توجہ کریں کہیں یہ کفر و شرک کے دائرے میں تو آپ کو نہیں لے جاتا، اس لیے کہ اس سے آپ مقابلہ جناب معصومہ سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے کر رہے ہیں، آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہر نجاست کو، ہر قسم کی برائی کو میں ان سے دور رکھوں گا، ان کو پاک اور پاکیزہ قرار دوں گا، اور جھوٹ خود ایک نجاست ہے، ایک برائی ہے، اور آپ اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں خطا کی، اور مقابلہ کس سے آپ کا ہو گیا؟ خدا سے۔ ہم کیا آپ سے مقابلہ کریں؟ ہم کیا آپ کو جواب دیں گے؟ خدا آپ کو جواب دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اذان محترم کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس میں مفاہیم توحید جمع ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کر لیں تو ہماری باتیں، ہم کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور پھر میں صرف حوالہ دے دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، اسی سورہ انعام میں ایک پورا صفحہ ہے اور آیات ہیں جس میں جناب ابراہیم کا آرگومنٹ ہے مشرکین سے، کہ انہوں نے کس انداز سے آرگومنٹ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں یہ کہا ہے کہ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ ہم دو فرقے ہیں، ایک وہ جو خود تم نے بنا لیے ہیں، تم ان کو مان رہے ہو، اور میں وہ ہوں جو صرف اس کو مان رہا ہوں جس کو خدا نے بنایا ہے، میں صرف اللہ کو مان رہا ہوں، یا اس کو مانوں گا جس کو اس نے بھیجا ہے اور بنایا ہے، اور تم خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو۔ اب ہم دو فرقے ہو گئے، ان دو فرقوں میں وہ کون ہے جو زیادہ محفوظ ہے اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو؟ تو یہ چیلنج جس انداز سے کیا ہے، اس کے لیے خود تھوڑا سا وقت چاہیے تھا، وقت تمام ہو چکا ہے۔ اذان محترم، ہمارے پاس توحید کے لیے، توحید کی جو تاکید ہے، توحید کے اوپر جتنا زور دیا گیا ہے، کسی مسئلے پر نہیں دیا گیا ہے، توحید بنیاد ہے ہر چیز کی۔ یعنی امامت کے مسئلے کے لیے یہ ہے، اور رسالت کے مسئلے کے لیے ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، یا اللہ مجھے اپنی پہچان کرا دے، اپنی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی نفسک، یہ دعا ہے کہ یا اللہ اگر میں تجھ کو نہیں پہچانوں گا تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، یا اللہ اپنے نبی کی معرفت کرا دے، اس لیے کہ اگر میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا تو تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ تو جب تک خدا کو آپ نہیں پہچان سکتے آپ نبی کو نہیں پہچانیں گے، جب تک آپ نبی کو نہیں پہچانیں گے آپ امام کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ سٹیپس ہیں۔ تو توحید تو بنیاد ہے دین کی، اور ایک شرک خفی ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی بھی تشریحات میں سب بہت سے مضامین رہ گئے، مگر میں ان کو چھوڑ دوں گا، اگر کبھی کسی کا سوال ہوگا تو اس پر انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پر جواب دے دیا جائے گا۔ لیکن اس سے نتیجہ یہ نکلا آج کی پوری گفتگو کا کہ توحید بنیاد دین ہے، اور ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ توحید اور تعلیمات قرآن، تعلیمات پیغمبر اسلام کے عین مطابق ہے۔ ہم اپنے دین کو اہل بیت سے لیتے ہیں جو پاک اور پاکیزہ ہیں، اور جن کو پیغمبر چھوڑ کر قرآن کے ساتھ گئے ہیں۔ اور توحید اتنی بلند ہے ہماری نظر میں کہ پورا دین قربان کرنے کے بعد بھی، پورا دین قربان، چھوٹی موٹی مصیبتوں میں لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں، مگر سب کچھ قربان کرنے کے بعد، سب کچھ دین کے لیے دینے کے بعد سجدے خالق میں سر جھکائے ہوئے ہیں۔ خنجر چل رہا ہے
خدا کی عبادت ہو رہی ہے، خدا کا سجدہ ہو رہا ہے۔ سب کچھ لٹا کر ابن زیاد کے دربار میں ایک بی بی آتی ہیں اور وہ ظالم یہ کہتا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، چونکہ اس نے خدا پہ الزام لگایا ایسا کرنے کا۔ اب جرأت دیکھیں بھئی، جو امامت کے خلاف ہوں اور جو امامت کی توہین کر سکیں، ان کی جرأت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ خدا پر اس طرح کے الزام لگاتے ہیں کہ دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ اور اس کا جواب کیا تھا؟ توحید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے یہ ایک جملہ جناب زینب کا، جس میں فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ دیکھا خوبصورت تھا، بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر خدا کی مرضی اسے میں تھی تو حسین تھا یہ منظر، اپنے علی اکبر کے سینے کی برچھی کے اس نشان کو دیکھا، اگر خدا کی مرضی اس میں ہے تو میرے لیے خوبصورت تھا یہ منظر، حسین تھا یہ منظر۔ یہ اس سے بڑی توحید نہیں ہو سکتی جس کا مظاہرہ جناب زینب نے کیا، اور یہی تعلیمات کربلا میں حسین نے دی ہیں۔ حسین کے ساتھیوں نے، اصل حقیقت توحید یہاں ہے، امام کو مانو، اپنے وقت کے جو امام کو نہیں پہچانے وہ ہے گمراہ، وہ ہے کہ جو جاہلیت کی موت مرتا ہے امام کو پہچانے بغیر۔ اور یہاں جناب حر کا ذکر آپ نے کل سنا تھا، وہ حر کہ جس نے امام کی بارگاہ میں آ کے معافی طلب کی اور امام نے معاف کر دیا۔ حقیقت توحید اس نے سمجھی تھی۔ موحد وہ ہے جو امام کے ساتھ ہے وہ موحد ہے، یا جو امام کو قتل کرنے آیا ہے وہ موحد ہے؟ یہاں ہے حقیقت توحید۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا سر امام کے سامنے جھکتا ہے اسی کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور جو امام کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا وہ اللہ کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ حسین نے یہ بتا دیا اور حر کو اجازت دے دی گئی، مگر حر نے اپنی بھی قربانی پیش کی، اپنے بیٹے کی بھی۔ کربلا کا ایک کمال یہ ہے کہ کربلا نے نئے مومنوں کو قبول کیا، اور اس شان سے قبول کیا کہ ان مومنوں نے کربلا کو قبول کیا تو کربلا نے ایسا قبول کیا کہ چند لمحوں پہلے جو کفر و نفاق میں پھنسے ہوئے تھے، جو کفر و نفاق کی ظلمتوں میں اور تاریکیوں میں تھے، وہ نور میں آ گئے، اور اس شان سے آئے کہ اب ان کا نام بھی حسین کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب حر کو صرف حر نہیں کہتے، حر علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ حر ہیں جو نفاق کی ظلمتوں میں پھنسے ہوئے تھے، آ گئے نور کی طرف۔ لیکن ہمیں ایک اور نوجوان بھی ملتا ہے حر کے علاوہ، حر کا بچہ، حر کا نوجوان بیٹا 18 سال کا، اس کا نام بھی علی ہے، وہ بھی قربان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کو ایک اور نوجوان ملتا ہے، وہ بھی نوجوان ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، اور وہ شادی تازہ شادی، اس نے ابھی اپنی بہو کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا ہے، اس نے اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، واپس وطن کی طرف آ رہے ہیں، نوجوان ہیں۔ اور جب وہ گزرتے ہیں کربلا سے، آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں، یہ وہب قلبی کی بات ہو رہی ہے۔ جب کربلا سے گزر رہے ہیں تو ایک مرتبہ نظر پڑی، ایک طرف اتنا جم غفیر ہے، یہ بڑا لشکر ہے، دوسری طرف مختصر سی ایک تعداد، ایک چھوٹا سا مجمع ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ تو وہ حیران و پریشان تھا کہ بھئی یہ کون سی جنگ ہے، کسی طرح بھی مجھے یہ جنگ محسوس نہیں ہوتی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پورا لشکر ہے جو کچھ گھر والوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ تو کچھ لوگ گھریلو لوگ ہیں جو جمع ہوئے ہیں، یہ لشکر تو نہیں لگتا مجھے، معاملہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ پوچھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو ایک مرتبہ جاتا ہے اور امام کے خیمے کے قریب کسی صحابی سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ اتنا بڑا لشکر کیوں ہے، اور یہ چھوٹے سے لوگ چھوٹا سا مجمع کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجمع حسین ابن علی کا مجمع ہے۔
मुसलमानों के रसूल का नवासा, रसूल का नवासा। उसने कहा फिर से नाम लो ज़रा, मुझे नाम बड़ा पसंद आया है। कहा इनका नाम हुसैन है। ये वहाब कल्बी हैं जो पहले नसरानी हैं, क्रिश्चन हैं, लेकिन जैसे ही नाम हुसैन सुना है नाम दिल में उतरता चला गया, मोहब्बत दिल में उतर गई हुसैन की, बस नाम सुन के। हाथों को जोड़ के पूछा कि क्या मैं इमाम को देख सकता हूँ, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? कहा क्यों नहीं। वो सहाबी लेकर वहाब कल्बी को इमाम की बारगाह में आता है। अभी इमाम से गुफ्तगू की भी नहीं, सिर्फ इमाम को देखा, इमाम को देखा और नूर ईमान दिल में मुनव्वर हो गया। इमाम ने गुफ्तगू की, बस इमाम को देखा और देखकर उसने कहा मौला बस कलमा पढ़वा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका हुज्जतुल्लाह। ये कलमा हो गया। हुर के बाद अब ये एक शख्सियत है जो हुसैन की तरफ आई है किसी और मज़हब को छोड़कर। हुसैन ने इस्तक़बाल किया, हुसैन ने अप्रिशिएट किया। बस एक मरतबा हाथों को जोड़कर कहा मौला मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझे भेजा था कि जाकर देख का क्या मामला है, मेरे साथ मेरी बीवी भी है, मेरी ज़ौजा है, इजाज़त दे मैं जाकर उनसे रुखसत होकर आ जाऊँ और उनको घर भेज कर वापस मैं आपकी बारगाह में आता हूँ। कहा चले जाओ। आते हैं वापस, माँ ने आते हुए देखा, वहाब क्या बात है? कहा अम्मा मैं मुसलमान हो गया हूँ। कहा मुसलमान कैसे हो गए? कहा अम्मा ये मुसलमानों के रसूल, मुसलमानों के नबी का नवासा है जिसको उम्मत ने मुसलमानों की घेर लिया है। उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं और उनको कत्ल करने के लिए उम्मत आमादा है। अम्मा मैंने हुसैन को देखा, मेरे दिल में ईमान आ गया, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुसैन पर अपनी जान निसार करने के लिए रुकना चाहता हूँ। माँ ने एक सवाल किया, कहा पूछा कि बेटे ठीक है नाम ही ऐसा है, मेरे दिल में भी मोहब्बत पैदा हो गई हुसैन की, लेकिन मुझको ये बता कि हुसैन अकेले हैं या हुसैन के साथ मुखद्दरात इस्मत भी हैं? उसने कहा अम्मा हुसैन के साथ हुसैन की बहनें हैं, हुसैन के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हुसैन के अहले हरम हैं। बस ये कहना था। कहा बेटा फिर तुम वहां जाना और मुझको हुसैन की बहन के पास छोड़ दो। दोनों बीवियां आती हैं, ज़ैनब की बारगाह में आती हैं, इस्लाम कबूल करती हैं। ये एक फैमिली है, नया मुसलमानों की फैमिली है। अब जब रात आती है तो रात में सब अपनी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है बीबियां, और इधर वहाब की माँ है जो वहाब के सामने बैठी हुई कह रही है बेटा हम तो अभी मुसलमान हुए। मेरे लाल सारी बीबियां अपनी कुर्बानी तैयार कर रही हैं। कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है, शुजाअत के जौहर तुम्हें दिखाने हैं, कदम पीछे न हट जाएं। और हाथों को जोड़ के कहता अम्मा सुबह होने दें। कहा बेटा कोई ये ना कह दे कि ये अभी मुसलमान हुए थे, ईमान इतना मजबूत नहीं है। अम्मा फिक्र न करें, बस सुबह होने दें। जब सुबह हुई है और आकर इजाज़त तलब की है, इमाम से इजाज़त मिली। इमाम ने कहा मैं तुमको इजाज़त इस शर्त पे देता हूँ कि अपनी माँ से और अपनी ज़ौजा से भी इजाज़त लेना, अगर वो तुमको जाने दे जिहाद के लिए तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। एक मरतबा वापस आते हैं खेमे में, माँ से पूछते हैं अम्मा इमाम ने शर्त लगाई है, क्या आप मुझको इजाज़त देती हैं? कहा मेरे लाल क्यों नहीं, और देखो ऐसा जिहाद करना कि दुनिया याद रखे, कदम पीछे ना हटे वरना मैं तुमको दूध नहीं बख्शूंगी। कहा अम्मा फिक्र न करें। ये कह के एक मरतबा ज़ौजा की तरफ जाने लगे। माँ ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? कहा ज़ौजा से भी इजाज़त लेनी है। कहा बेटा कहीं तुम्हारे कदम डगमगा न जाएं, अपनी ज़ौजा से गुफ्तगू करके। कहा नहीं अम्मा मुझे इमाम ने हुक्म दिया है कि ज़ौजा जब तक मुझे नहीं जाने दे मैं नहीं जा सकता। कहा अच्छा ठीक है जाके बात करो, मगर ध्यान रखना जिहाद से तुम्हारा जहन हट न जाए, तुम्हारे जज्बे में कोई कमी ना आ जाए। एक मर्तबा वहाब आगे बढ़ते हैं, आके अपनी ज़ौजा के सामने खड़े होकर कहते हैं ए मोमिना, तू मोमिना तो हो गई है, ईमान ले आई है, लेकिन अब हुसैन को हमारी जरूरत है, मैं हुसैन की हिमायत के लिए जा रहा हूं।
اپنی جان دینے کے لیے دامن کو تھام لیا، کہا وہب میں نہیں جانے دیتی تم کو۔ کہا کیا بات کر رہی ہو، امام اکیلے ہیں، امام کو مدد کی ضرورت ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو میں کیا امام کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا؟ کہا نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ گھبرا گئی، ماں بھی گھبرا گئی۔ کہا ایک شرط پہ جانے دوں گی، شرط یہ ہے کہ تم جب شہید ہو جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے، میں اکیلی رہ جاؤں گی، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں جنت میں نہیں جاؤ گے۔ وہب گھبرا گئے، اتنا بڑا وعدہ میں کیسے کر لوں؟ جنت کا وعدہ، جنت کا وعدہ میں کیسے کر لوں؟ میں تو اپنے بارے میں بھی صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسین کا ساتھی ہوں، ورنہ میں کیسے کہہ دوں کہ میں تم کو لے جاؤں گا؟ خاموش ہیں۔ ابھی خاموشی تھی کہ ایک آواز آئی، جوانان جنت کے سردار کی آواز، مالک جنت کی آواز، اے وہب وعدہ کر لو اور اپنی زوجہ سے یہ بھی کہہ دو کہ نہ صرف تم، حسین بھی نہیں جائے گا جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ بس عزاداروں، میں نے ختم کیا، وعدہ ہو گیا، اب وعدہ تو ہو گیا۔ وہ اب خوشی خوشی میدان میں آ گئے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ وہب کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ یہ دو ہی شہید ہیں کربلا میں جن کے ہاتھ قلم ہوئے ہیں، ایک حسین کا بھائی ہے عباس، اور ایک حسین کا یہ نیا غلام ہے وہب کلبی جس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ پیچھے پلٹ کے کیا دیکھا کہ بیوی ہے، زوجہ ہے، جو ہاتھ میں عمود خیمہ لیے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ دیکھ کے گھبرا گئے، آگے بڑھ کے کہا اے مومنہ، تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں عورتوں پر جہاد ساقط ہے، تو جہاد کیسے کر سکتی ہے؟ واپس لے کر آئے خیمے کی طرف، جب خیمے کی طرف آ رہے تھے اپنی زوجہ کو واپس لاتے ہوئے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ تو میرے دامن کو پکڑ کے کہہ رہی تھی نہیں جانے دوں گی، اب تو خود کیسے میدان میں آ گئی؟ بس اسی جملے پہ میں اس مجلس کو تمام کر دوں گا۔ بس عزادارو، جس ماحول میں آج ہم ماتم کر رہے ہیں، جس ماحول میں ہم آج عزاداری کر رہے ہیں، اگر 5 لوگ بھی سامنے ہوتے ہیں نا تو بس دل یہی کہتا ہے کاش ہم حسین کے ساتھ ہوتے۔ 500 ہوتے ہیں تو اور دل تڑپتا ہے، 5000 کا مجمع ہو تو اور دل تڑپتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زوجے وہب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہب میں کیا کروں، میں برداشت نہیں کر سکی۔ جب تم جہاد کر رہے تھے میں نے اپنے مولا و آقا کو دیکھا کہ وہ ٹہل رہے ہیں اور ٹہل ٹہل کے کہہ رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار کر یہ کہتے ہائے وا قلت ناصرہ، ہائے میرے ناصر کتنے کم ہیں، ہائے میرے مددگار کتنے کم ہیں۔ میں مولا کو بتانا چاہتی ہوں، مولا آپ کے مددگار کم ضرور ہیں مگر جن پر جہاد ساقط ہے وہ بھی جان دینے کے آپ کے تیار ہیں۔ عزادارو، حسین کو ارے وہب اس وقت بڑے یاد آئے ہوں گے جب کھڑے ہو کے تنہا آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیث۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔